ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک تھا، اس کے اندر ایک بڑا عجیب قسم کا مقابلہ ہوا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیروں کو یہ حکم کیا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، میری رعایا میں سے جو سب سے زیادہ بیوقوف ہیں ان کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ وزیر گئے اور انہوں نے بڑے بڑے بیوقوفوں کو اکٹھا کیا۔ جب طرح طرح کے بیوقوف آتے رہے، وزیر ان کا ٹیسٹ لیتے رہے، حتیٰ کہ ایک بیوقوف پاس ہو گیا تو اس کو وزیروں نے بادشاہ کے پاس لا کر کہا کہ جناب، آپ کی رعایا میں سے سب سے زیادہ جو بیوقوف ہے وہ یہ بندہ ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ نے تسلی کر لی ہے؟ کیا یہی سب سے زیادہ بیوقوف ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں جناب، یہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا، حتیٰ کہ اپنے جو گلے کی مالا تھی، سونے کی مالا، وہ بھی اسے پہنا دی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ سلامت بیمار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کی رعایا میں سے لوگ آتے رہے، آدمی آتے رہے، آ کر بادشاہ سلامت کا حال پوچھتے رہے، حتیٰ کہ اس بیوقوف کو بھی پتہ چل گیا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے۔ وہ بھی آ گیا اور آ کر کہا اس نے کہ اے بادشاہ سلامت، کیا حال ہے آپ کا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بس اب مجھے لگتا ہے کہ میں یہ جہان چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ تو اس نے کہا، اچھا اور بھی کوئی جہان ہے؟ کیونکہ وہ بیوقوف تھا۔ اس نے کہا، اچھا جناب، اور بھی کوئی اس کے علاوہ جہان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک جہان ایسا ہے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ کیا آپ نے وہاں جانے کے لیے تیاری کر لی ہے؟ جناب، یہاں پر تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے مکان ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، تو کیا اسی طرح وہاں پر بھی آپ کے محلات ہوں گے؟ اس نے کہا، نہیں، اس جہان کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس نے کہا، جناب، یہاں پر تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، اتنی مال و دولت ہے، تو کیا اسی طرح وہاں پر بھی آپ کے پاس مال و دولت ہوگی؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے وہاں پر مال و دولت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر بیوقوف نے کہا کہ جناب، یہاں پر تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر چاکر ہیں اتنے، تو کیا وہاں پر بھی آپ کے اسی طرح نوکر چاکر ہوگے؟ تو اس نے کہا، نہیں، وہاں پر میں نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، اچھا، تو پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے، مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے وہاں ساری زندگی رہنا ہے، جہاں آپ کو موت بھی نہیں آنی، اتنی زندگی آپ نے وہاں رہنا ہے، تو آپ نے وہاں جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو جناب، یہ جو مالا آپ نے مجھے پہنی تھی، میں آپ کو اب پہنا دیتا ہوں، یہ مالا میں آپ کو پہناتا ہوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، وہ سونے کی مالا اتار کر اس بیوقوف کو پہنا دی اور کہا کہ مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہاں اتنی دیر رہنا ہے، اور پھر بھی آپ نے وہاں جانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی چوٹ تھی، بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن یہ بہت سمجھنے کے لیے بات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ کیا ہم نے جہاں پر ساری زندگی رہنا ہے، وہاں پر موت نام کا کوئی تصور بھی نہیں، کیا ہم نے وہاں پر جانے کے لیے کوئی پیسہ بھیجا، وہاں پر جانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی، وہاں پر جانے کے لیے کیا ہم نے نیکیاں کمائی؟ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ اسی طرح اسی پر تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ، قیامت میں گر تو مان گیا۔